واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کی نشست علوم قاضی حسین احمد کے حوالے سے ہے۔ میں اس سلسلے میں دو باتیں جو میری ان کے ساتھ ہیں، ایک تو 1988 میں جب قاضی صاحب کراچی میں لسانی فسادات کا عروج تھا تو وہ ایک کاروان قوت و محبت لے کر آئے تھے، اور وہ چلا تھا پشاور سے، اور وہ پشاور سے ہوتا ہوا پنڈی، پنجاب، سندھ سے ہوتا ہوا جب کراچی کے مزاباتی بستی لانڈی میں پہنچا تو مجھ سمیت کراچی یونیورسٹی کے ہزاروں طالب علموں نے ان کا وہاں پہ استقبال کیا تھا۔ وہ جگہ تھی لانڈی، سید اصفر امام یہاں پہ نہیں ہے، نہیں تو وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے۔ اور اس کے بعد وہ کاروان قوت محبت لانڈی سے ہوتا ہوا مزار قائد کوئی 10 گھنٹے بعد پہنچا۔ اس درمیان ہم لوگوں نے نماز ظہر اور عصر قاضی صاحب کی امامت میں ادا کی، اور وہ ٹرک سے جب بھی اترتے تھے، ہم لوگ چونکہ طالب علم تھے یونیورسٹی کے، تو وہ آگے سب سے بغلگیر ہوتے تھے۔ اور میں نے ان کو ایک دفعہ، اس کے بعد انہوں نے پاکستان اسلامک فرنٹ جب 1993 میں بنایا تو پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی تیسری قوت کا فلسفہ کسی نے نہیں دیا تھا۔ 1993 میں جو پاکستان اسلامک فرنٹ کی جو اشتہاری مہم چلی تھی، اس میں وہ تمام چیزیں تھیں جو پاکستان کی عوام کو مروب کر سکتی۔ یہ الگ بات تھی کہ پاکستان کی عوام نے انہی اتار کے لوڈوں کو یعنی اپنا ووٹ دیے جو مسائل کی جڑ ہے۔ تو اس اسلامک فرنٹ کے دوران قاضی صاحب جب الیکشن کیمپین کے سلسلے میں کراچی آتے تھے تو ایک دفعہ شاید نماز عصر کا ٹائم تھا، تو قاضی صاحب ہمارے آگے سنتے پڑھ رہے تھے۔ جب وہ رکوع سے سجدے میں گئے تو یہ بات یعنی ہم لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو ہم بہت سارے طالب علموں نے اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ ان کی قمیض جو تھی اس پہ بڑے کچے سے وہ توپے لگے ہوتے ہیں، قمیض پیچھے سے پھٹ جائے، کوئی اتنی قمیض جو تھی وہ ان کی تھی، اور ان توپوں سے یہ لگ رہا تھا کہ کسی اناڑی آدمی نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو نماز کے بعد ہم لوگوں نے پوچھا قاضی صاحب، تو کہنے لگے میری ایسی کوئی تنخواہ نہیں ہے بردر کہ میں روز روز نئے کپڑے لے سکوں، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ انہوں نے جماعت اسلامی کے جب وہ امیر بنے، اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی میں وہ بہت ساری تبدیلیاں کی کہ جو جماعت اسلامی کو ایک نظریاتی جماعت رہتے ہوئے ایک عوام کے قریب کیا جائے۔ انہوں نے پاسبان بنائی جس کے پہلے چیئرمین محمد علی درانی تھے، پھر شباب ملی اور اس قسم کی بہت ساری نوجوانوں کے لیے تنظیمیں بنائی کہ وہ اسلامی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی وہ چاہتے تھے کہ نوجوان آگے آئے۔ باقی یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ہم لوگوں نے یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہی لوگوں کو ہم نے ہمیشہ جگہ دی جو یعنی اپنا مال سمیٹتے رہے۔ قاضی حسین احمد، پروفیسر غفور احمد یعنی آج کے اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان لوگوں نے اگر آپ ان کے ماضی دیکھیں یا یہ دیکھیں کہ وہ چھوڑ کے کیا گئے، تو وہ وہی انہی بستیوں میں رہتے تھے جہاں سے انہوں نے سیاست شروع کی تھی۔ بہت دفعہ ان کو موقع ملا مال بنانے کا، لیکن انہوں نے اس قسم کی کوئی یعنی عصیبت کو نہیں پالا۔ اور کسی مومن کی جو اوصاف ہوتی ہے، جس میں ایک مومن کی اوصاف یہ ہے کہ ہمت، جرت اور شجاعت جس کا پیکر ہو، ظلم و زیادتی کے خلاف استقامت سے کلمہ حق جو کہتا ہو، اگر یہ تمام چیزیں جمع کی جائیں تو وہ قاضی حسین احمد میں یہ موجود تھی۔ اگر آپ ان کا تقابلی جائزہ کسی بھی پاکستان کے لیڈر سے آپ کریں، میں یعنی بڑی بات نہیں کرتا، آپ 1900 پاکستان بننے کے بعد سے آج تک پاکستان کا کوئی سیاسی لیڈر ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی بصیرت اور ان کی برداشت کرنے کی عادت پہ یعنی وہ پہنچ نہیں سکتا۔ لوگ مال بناتے گئے، انہوں نے کوشش کی کہ پاکستانی عوام کو ایک الگ یعنی رستہ دیا جائے۔ آج جو لوگ تیسری قوت کی بات کرتے ہیں، یہ فلسفہ تو پاکستان اسلامک فرنٹ بنا کے 1993 میں قاضی صاحب نے عوام کو کہا تھا کہ بھائی ان اتار کے لونڈوں سے اگر نجات حاصل کرنی ہے تو آپ یعنی اپنا تیسری قوت کی طرف آئیں۔ آج ہر آدمی تیسری قوت کی بات کرتا ہے، لیکن تیسری قوت جو ہے وہ قاضی صاحب نے یعنی ایک سوچ دی تھی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس سوچ کو تسلیم نہیں کیا۔ آج کی یہ محفل جناب شمس الزمان صاحب نے یہ اتنی پروکار تقریب ایک ایسے عظیم دینی اور سیاسی انسان کے لیے منعقد کی، جس کے لیے یہ واقعی یعنی اپنا خراج تحسین کے قابل ہے، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ بہت ساری دوسری محفلیں سجا لیتے ہیں،
لیکن اس قسم کی جو بھی کاوش ہے جس میں ہم اپنے کسی عظیم رہنما کو سلوٹ کر سکیں وہ بہت احسن اقدام ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بہت